کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شیر خواری کے ایام یعنی دودھ پینے کا زمانہ۔ سب سے پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت ثویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا اور وہاں کی فصیح زبان میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی اور خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغت تھا، کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام یا رقم ملنے کی امید نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث و سبب بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو اپنے ساتھ لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس در یتیم کو لے کر آئی، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سو گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا
کہ اے حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ اپنے ساتھ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرا کرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تندرستی اور نشو نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ گو قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رضامند کر لیا، ان کو منا لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لے آئے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی آماجگاہ کان اور مرکز بن گیا، اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مادر مہربان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا عادت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ شق صدر یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سینہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے
چیرا گیا۔ اس کی تفصیل ہم سماعت کرتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے اور ہانپتے کاپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اماں جان بڑا غضب ہو گیا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شغاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مدارج النبوہ اور دوسری کتب سیرت میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے، اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے، لہذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑاؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حقہ ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد آپ کو کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مطمئن کر دیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ شق صدر کتنی بار ہوا، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کتنی مرتبہ چیرا گیا؟ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ علم نشرح کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، جس کا ذکر ہو چکا ہے، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں شق صدر ہوا، یعنی سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، چیرا گیا، تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ کے سینے مبارک کو چیرا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بوجھ کو برداشت کر سکیں۔
चौथी मर्तबा शब मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक सीना चाक करके नूर व हिकमत के खजानों से मामूर किया गया और नूर व हिकमत के खजानों से आपके सीने मुबारक को भर दिया गया ताकि आपके कल्बे मुबारक में इतनी उसअत और सलाहियत पैदा हो जाए कि आप दीदारे इलाही की तजल्लियों और कलाम रब्बानी की हैबतों और अजमतों के मुतहम्मिल हो सके और उन्हें बर्दाश्त कर सके। उम्मे ऐमन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर से मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और अपनी वालिदा मोहतरमा के पास रहने लगे तो हजरत उम्मे ऐमन जो आपके वालिदे माजिद की बांदी थी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिरदारी और खिदमत गुजारी में दिन रात जी जान से मसरूफ रहने लगी। उम्मे ऐमन का नाम बरका है। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपके वालिद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मीरास में मिली थी। यही आपको खाना खिलाती थी, कपड़े पहनाती थी, आपके कपड़े धोया करती थी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आजाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु से उनका निकाह कर दिया था, जिनसे हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु अन्हुमा की विलादत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन की कुछ अदाएं। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गहवारा यानी झूला फरिश्तों के हिलाने से हिलता था और आप बचपन में चांद की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाते थे तो चांद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारों पर हरकत करता था। जब आपकी जुबान खुली तो सबसे अव्वल जो कलाम आपकी जुबान मुबारक से निकला वो ये था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। बच्चों की आदत के मुताबिक कभी भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कपड़ों में बोलो बराज यानी पेशाब नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा एक मुअय्यन वक्त पर रफ़ए हाजत फरमाते। अगर कभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शर्मगाह खुल जाती तो आप रो रो कर फरियाद करते और जब तक शर्मगाह न छुप जाती आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चैन व करार नहीं आता था। और अगर शर्मगाह छुपाने में मुझसे ताखीर हो जाती तो गैब से कोई आपकी शर्मगाह को छुपा देता। जब आप अपने पांव पर चलने के काबिल हुए तो बाहर निकलकर बच्चों को खेलते हुए देखते, मगर खुद खेल कूद में शरीक नहीं होते थे। लड़के आपको खेलने के लिए बुलाते तो आप फरमाते कि मैं खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया हूं। हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफात का बयान। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 बरस की हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा आपके ननिहाल दादा के ननिहाल बनु अदी बिन नजार में रिश्तेदारों की मुलाकात या अपने शौहर की कब्र की जियारत के लिए तशरीफ ले गई। हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे माजिद की बांदी हजरत उम्मे ऐमन भी इस सफर में आपके साथ थी। वहां से वापसी पर अबवा नामी गांव में हजरत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हो गई और वो वहीं मदफून हुई। आज भी हजरत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा का मजार मुबारक मकाम अबवा में मौजूद है और खुश नसीब हजरात उसकी जियारत से मुशर्रफ व मालामाल होते हैं। वालिदे माजिद का साया तो विलादत से पहले ही उठ चुका था। अब वालिदा माजिदा की आगोश शफकत का भी खात्मा हो गया, लेकिन हजरत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा का ये दुर्रे यतीम जिस आगोश रहमत में परवरिश पाकर परवान चढ़ने वाला है वो उन सब जाहिरी असबाब तरबियत से बेनियाज है। हजरत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद हजरत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा लाई और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया और दादा ने आपको अपनी आगोश तरबियत में
انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ ابو طالب نے آپ کے وسیلے سے دعا بھی کی جس کا ذکر بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ پر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے ساتھ لے کر آپ حرم کعبہ میں آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدریاں نمودار ہوئی اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدے میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، لکھا ہے، اس واقعے کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کرتے ہیں: وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب امی بھی ہے، آئیں اس کے معنی، تشریح اور وجہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ام القرا کی طرف نسبت ہے، ام القرا مکہ المکرمہ کا لقب ہے، لہذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے معنی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا اور نہ ہی لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی خوب فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ کبھی آپ مکتب میں گئے نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم و ابرو کے اشارے سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاق عالم ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا: ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا رب الاکرم نہیں، ربک الاکرم نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے؟ اس کو تو خداوند علام الغیوب کے سوا کوئی اور بتا نہیں سکتا، کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہوتا کہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا ہے، پیغمبر تو میرا شاگرد ہے۔ دوسری حکمت یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا۔ تیسری حکمت یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم و گمان بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ ان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ چوتھی حکمت یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفرین تعلیمات دنیا کے سامنے آپ اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ پانچویں حکمت یہ کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرے، تکریم کرے، توقیر کرے اور عزت کرے۔ اس لیے حضرت حق جل شانہ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانوے تلمس طے کرے اور کوئی اس کا استاد ہو۔ محبوب کو جو کچھ پڑھانا ہے، محبوب کو جو کچھ سکھانا ہے، محبوب کو جو کچھ علم دینا ہے، وہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے عطا فرمایا۔ اسی لیے فرمایا گیا حضرت کا علم علم لدنی ہے اے لطیف، حضرت کا علم علم لدنی ہے اے لطیف، حضرت وہیں سے آئے ہیں لکھے پڑھے ہوئے، ان کو دنیا کی کسی طاقت نے نہ پڑھایا نہ لکھایا، بلکہ انہیں ان کے رب، ان کے مالک، ان کے خالق پروردگار عالم نے پڑھایا، وہی آپ کا استاد ہے، وہی آپ کا معلم ہے۔ اب آئیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سفر فرمائے ان اسفار کے حوالے سے کچھ تفصیل جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی
تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمائے۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 مرتبہ یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے توریت اور انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزمان کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کیا، بیچ دیا، اور بہت جلد حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی عنایت فرمایا۔ ترمذی شریف جلد دوم باب ما جاء فی بدء نبوت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس کا بیان موجود ہے۔ اب آئیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کچھ کارنامے جو سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں ان کو بیان کیا جائے، اور ہم انہیں سن کر اپنے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت و عظمت میں اضافہ کر سکیں۔ جنگ فجار۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے تھے اور نیزوں کی برچھیاں اتار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑی، تو ان لڑائیوں کو اہل عرب نے حروب فجار یعنی گناہ کی لڑائیاں قرار دیا، اور یہ اسی نام سے جانی جانے لگی۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان میں ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 20 برس کی تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش غالب آئے، اور آخرکار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ سیرت ابن ہشام میں اس کا بیان یوں ہی موجود ہے۔ حلف الفضول۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔ ہر طرف بدامنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشتناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے،
اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر جیو اور جینے دو کے قسم کا ایک معاہدہ کیا اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بے امنی دور کریں گے۔ انہوں نے 5 باتوں کے حوالے سے معاہدہ کیا، قسم اٹھائی اور حلف لیا۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں: نمبر 1، ملک سے بد امنی دور کریں گے۔ نمبر 2، مسافروں کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 3، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے۔ نمبر 4، مظلوم کی حمایت کریں گے۔ نمبر 5، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دے دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا اعلی حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدے سے بہت پہلے مکہ میں قبیلے جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث اور فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کا نام فضل تھا۔ ملک شام کا دوسرا سفر۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ملک شام کا جو دوسرا سفر فرمایا اس کی کچھ تفاصیل جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دوگنا معاوضہ دوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک معتمد غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ راہب میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کا نام نامی، اسم گرامی محمد اور ان کا لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔
اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین یعنی سارے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے نکاح کی رغبت ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح۔ حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامانی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ ان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے: انی قد رغبت فیکا لحسن خلقکا وصدق حدیثک، یعنی میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاک دامن، شریف،
عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم وہ سرداران مدر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا، اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کا یہ خطبہ، اس کا اردو ترجمہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو معاد اور مضر کے خاندانوں میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑھا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ امام زرقانی نے شرح مواہب میں اس خطبے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون کچھ اس طریقے سے ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کو میں نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مثقال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کا خانہ معیشت ازدواج زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 برس تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہی، اور ان کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی، جس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ آگے آئے گا، ہم اسے بیان کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غمگساری اور خدمت میں نثار کر دی، جن کی تفصیل بھی انشاءاللہ آئندہ کے قسطوں میں ہم بیان کریں گے۔